نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین وقار، آج سورہ آل عمران کا 5واں رکوع، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر عرض کی جائے گی۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اور یاد کرو اس بات کو جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت کی ذات نے چن لیا ہے تمہیں، وطہرکی، اور خوب خوب پاک کیا تمہیں، واصطفاکی، اور تمہیں پسند کر لیا ہے، علی نساء العالمین، اس جہان کی تمام عورتوں پر۔ ماقبل حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ کا ذکر کیا گیا، تو اس مقام پر آپ کے مقام اور مرتبے کا یوں بیان فرمایا کہ فرشتوں کے ذریعے سے یہ ندا دے گی کہ اے مریم، اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک اور صاف کر دیا ہے، اور دوبارہ پھر فرمایا واصطفاکی، آپ کو پسند کر لیا ہے، علی نساء العالمین، اس وقت کے جہان والوں کی عورتوں پر۔ یعنی آپ کو اللہ رب العزت کی ذات نے بچپن ہی کے اندر یہ مقام و مرتبہ نصیب فرما دیا کہ آپ اللہ رب العزت کی برگزیدہ تھیں، مالک کی چنی ہوئی تھی، کہ مالک کی ذات نے اپنا خاص قرب نصیب فرما دیا۔ فرمایا، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ فرمایا رب العالمین نے، اے مریم، اپنے رب کی عبادت کر اور اپنے رب کے لیے سجدہ کر، اور اپنے رب کے لیے رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جب اللہ رب العزت کی ذات کسی کو انعام سے نوازتی ہے تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، اور اچھا انسان وہی ہے مالک کی عطا کردہ نعمتوں پر جو شکر ادا کرتا ہے۔ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ مالک کی ذات نے اتنا بڑا مقام منصب نصیب فرمایا کہ مالک کی ذات نے اپنی بندگی کے لیے انہیں چن لیا۔ تو اب رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا، مریم خلوص سے اپنے رب کی عبادت کرتی رہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر، اور اسی کی بارگاہ میں رکوع کرنے والی ہو جا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ ذالک، اور یہ جو واقعہ ہے، من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے، نوحی وحی کرتے ہیں، الیک، اے محبوب آپ کی طرف، وما کنت لدیہم، نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ قرعہ اندازی کر رہے تھے، ایہم یکفل، کون کفالت کرے گا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ تو گویا اللہ رب العزت کی ذات
اپنی غیب کا علم جو ہے جس کو چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، اور مالک کے عطا کرنے کے ساتھ غیب جو ہے جن کو مالک کی ذات عطا کرے اسے مل جاتا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب، یہ جو واقعہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا بیان کیا گیا یہ غیب ہے، چھپا ہوا تھا، اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے محبوب پر اس کو ظاہر کر دیا وحی کے ذریعے سے، اور فرمایا کہ وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے جس وقت وہ قرعہ اندازی کر رہے تھے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی کون کفالت کرے گا، تو تاکہ قرعہ اندازی کے ذریعے سے اس کا تعین کیا جائے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کا تعین کیا گیا، اور فرمایا وما کنت لدیہم، آپ نہیں تھے ان کے پاس اس وقت جب وہ آپس میں اس بارے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ فرمایا کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح مسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اور فرمایا کہ اذ قالت، یاد کرو اس بات کو جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت کی ذات یبشرک، آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ، کلمے کے ساتھ، اس میں سے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہاً، معزز ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں مقربین میں سے ہوں گے۔ اب اس مقام پر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی طرف جب خوشخبری دی گئی فرشتوں کی زبانی، اور خوشخبری یہ تھی کہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مریم ہم آپ کو بچے کی بشارت دیتے ہیں، تو فرشتوں کے ذریعے سے یہ بشارت عطا کی گئی، اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے اگر چاہے تو کن فرمائے فیکون، ہر چیز ہو جائے، لیکن مالک کی ذات نے ہر چیز کے ہونے کے اسباب رکھے ہیں، اور سبب پایا جائے گا تو اس کے ساتھ مسبب ہوگا، لیکن یہاں پہ ظاہری اسباب کے بغیر اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو اولاد نصیب فرمائی اور اس کے بارے میں خوشخبری دی، تو فرمایا کہ ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تو یہاں پہ مسیح بیان کیا گیا، مسیح کا ایک معنی یہ ہے مس کرنا، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم جب بیمار کو یا مادرزاد جو اندھا تھا اس کو ہاتھ پھیر دینے کا عمل کرتے، اللہ ان کے مس کی برکت کے ساتھ اس بیمار کو شفا عطا کر دیتا، مادرزاد اندھا ہوتا اسے بینائی نصیب کر دی جاتی۔ اور عیسیٰ مریم اس کا ایک معنی مسیح کا یہ بھی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ برکت والا، یعنی مبارک، اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ان کو اس لیے مسیح کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جگہ پر مقرر نہیں ٹھہرے، یعنی تبلیغ کے لیے مختلف مقامات پر، یہاں سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری، اور تیسرے سے چوتھی جگہ جو ہے آپ پھرنے کا عمل فرماتے رہے۔ تو فرمایا کہ جو ہم آپ کو بیٹا عطا کریں گے وہ ہماری بارگاہ میں دنیا اور آخرت میں مقربین میں سے ہوگا، اور وہ رب العالمین کی بارگاہ میں خاص مقام اور مرتبہ رکھنے والا ہوگا۔ فرمایا کہ یکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ گفتگو کرے گا لوگوں کے ساتھ پنگوڑے میں اور پکی عمر میں، من الصالحین، اور صالحین میں سے ہوں گے۔ تو اس مقام پر ان کی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ پنگوڑے کے اندر ایسا کلام کریں گے جو با مقصد ہوگا اور ان کو لوگ سمجھ سکیں گے، اور آپ کا وہ کلام کرنا بھی آپ کی نبوت کی دلیل بنا۔ اور فرمایا کہ وہ من الصالحین، وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ تو یہاں پہ یہ بات بیان کرنا، ایک تو یہودیوں کا اس میں رد کیا گیا ہے، اور دوسرا اس کے اندر
نصارہ کا بھی رد کیا گیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ تو مالک کی ذات نے فرمایا کہ جو ہم آپ کو اولاد عطا کریں گے تو وہ مقربین میں سے ہمارے مقرب ہوں گے، لیکن ان کا تعلق کس میں سے ہوگا؟ فرمایا من الصالحین، وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو جو نیکوکاروں میں سے ہے وہ خدا یا خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ اس انداز سے اللہ رب العزت نے ان کا رد کیا اور فرمایا کہ قالت ربی انا یکون لی ولدا ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اس آیہ پاک کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے تعجب کا ذکر کیا کہ جب یہ آپ کو بشارت دے گی کہ آپ کو بیٹا عطا کیا جائے گا تو آپ نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قالت ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، کیسا میرے لیے بیٹا ہوگا، مجھ سے اولاد کیسے ہو سکتی ہے کہ لم یمسسنی بشر، آج تک مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہری اسباب تو یہی ہیں کہ دونوں کے ملنے کے ساتھ، یعنی مرد عورت کے، اللہ رب العزت کی ذات نے یہی ظاہری اسباب بنائے ہیں، اور ان اسباب کے ساتھ جو ہے آگے نشو و نما ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ تو ایسی بات ہی نہیں پائی جا رہی۔ تو فرمایا کہ قال کذالک اللہ، اللہ رب العزت نے جواباً فرمایا کہ رب ایسے ہی کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، مالک کی ذات جیسے چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، وہ ظاہری اسباب کے ساتھ بھی اور ان اسباب سے ہٹ کر بھی اگر وہ چاہے تو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس آیہ پاک کے اندر اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یخلق ما یشاء، جیسے وہ چاہے وہ کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ اس کے لیے کہتا ہے کن ہو فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ تو مالک کی یہ قدرت اور مالک کی یہ طاقت ہے کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ اس انداز سے وہ تخلیق فرما دیتا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے یعلمہم الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل رسولا الی بنی اسرائیل۔ فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ یعلم الکتاب، وہ کتاب لوگوں کو سکھائیں گے، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں سکھائیں گے، والتورات، اور تورات کو، والانجیل، اور انجیل ان کی طرف بھیجی جائے گی، رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ تو یہاں پہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے تعجب پر جواب دیتے ہوئے رب العالمین نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم مقام ان کو یہ عطا کریں گے یعلمہم الکتاب، کہ وہ کتاب سکھائے گا اور حکمت کی باتیں وہ سکھائیں گے، اور وہ تورات اور انجیل جو ہے جو ان کی طرف بھیجی جائے گی وہ انہیں سکھانے کا عمل کریں گے، اور وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف، یعنی بنی اسرائیل قوم کی طرف انہیں رسول بنا کر ہم بھیجیں گے۔ قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تحقیق وہ آئیں گے اپنے رب کی واضح نشانیوں کے ساتھ، انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر، اور ان کی واضح جو نشانیاں تھیں اللہ رب العزت کی ذات نے ان کا تذکرہ اس مقام پر یوں بیان کیا، فرمایا کہ ان کے اندر ہم نے یہ صلاحیت رکھی تھی کہ اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر، وہ مٹی کے ساتھ جو ہے پرندوں جیسی صورت بناتے، اور بنانے کے بعد پھر فانفخوا فی، اس میں پھونک مارنے کا عمل کرتے، پس جب آپ پھونک مارتے فیکون طیراً، وہ پرندہ بن جاتا،
اور پرندہ بن کر اڑ جاتا، تو فرمایا بِإِذْنِ اللہ، یہ میرے رب کے اذن کے ساتھ ہے۔ تو یہ بات بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں خدا نہیں ہوں۔ اگر اس طرح کی عجیب چیز بھی تمہارے سامنے رکھ دوں، اس رکھنے کی وجہ سے میں خدا نہیں ہو گیا، بلکہ پھر بھی میں خدا کا بندہ ہوں، اور یہ طاقت جو ہے میرے رب کی دی ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا بِإِذْنِ اللہ، اللہ رب العزت کے اذن کے ساتھ۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور وہ تندرست کر دیتے تھے اندھوں کو، مادرزاد اندھوں کو، والابرص، اور برس والوں کو۔ اگر ان کے پاس ایسا نبینا شخص لایا جاتا کہ جو پیدائشی طور پر نبینا ہوتا، آپ ہاتھ پھیرتے تو وہ اس کی بینائی واپس لوٹ آتی، اور جو برس کی بیماری میں مبتلا ہوتا آپ اس پر ہاتھ پھیرتے، اللہ رب العزت کی ذات آپ کے ہاتھ کی برکت کے ساتھ اسے شفا یاب کر دیتی۔ اور فرمایا احیی الموتیٰ بِإِذْنِ اللہ، اور وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اللہ رب العزت کے اذن کے ساتھ۔ تو یہ جہاں پہ 4 آپ کے معجزات کا ذکر کیا گیا، اور معجزہ اسے کہتے ہیں کہ ایسا عمل جو انسان کی عقل سے ماوراء ہو، انسان کی عقل کو عاجز کر دے، اور اس کا صدور نبی سے سرزد ہو، تو پھر وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ مٹی سے پرندوں جیسی صورت بناتے، پھونک پہ مارنے کا عمل کرتے تو وہ پرندہ بن جاتا۔ انسان کی عقل جس کو نہیں تسلیم کرتی، لیکن یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اور اسی طرح وہ جو پیدائشی طور پر نبینا، اور وہ کوڑی کا جو مرض جسے لائق ہو، اور مردے کا زندہ کرنا، یہ آپ کی معجزات میں سے بہترین معجزے ہیں۔ اور فرمایا کہ 5ویں جب معجزہ ذکر کیا گیا کہ وہ انبئکم، اور وہ خبر دیتے بما تاکلون، جو کچھ تم گھر میں کھاتے ہو، اور وما تدخرون، اور جو کچھ تم گھر میں سنبھال کے آ جاتے ہو، رکھ کے آ جاتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا کہ اس میں اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لے کر آئے ہیں۔ میں اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یقیناً اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنے کا عمل کر لے۔ فرمایا کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، فرمایا کہ وہ تصدیق کرنے والے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے تورات میں سے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور حلال کر دی گئی تمہارے لیے بعض وہ جو حرام کر دی گئی تھی تم پر۔ بعض ایسی چیزیں تھیں کہ جو بنی اسرائیل پر حرام تھی، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو حلال کر دیا گیا۔ وَجِئْتُكُمْ، اور آئیں گے تمہارے پاس، بِآیَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ،